سطر سطر شوخیاں، حرف حرف شرارتیں، اخلاق احمد خاں کے مزاحیہ کالم۔ مضمون کا عنوان ہے شیطان کے نانا، ریٹن بائی اخلاق احمد خان۔ نمبر 1، ان سے ملیے، یہ شیطان کے نانا ہیں جن کی عمر کم ہے مگر بوڑھے زیادہ ہیں۔ نمبر 2، تنہائی پسند اتنے ہیں کہ شادی کے بعد ہنی مون منانے بھی تنہا چلے گئے۔ نمبر 3، میرا دعویٰ ہے کہ مجھ جیسا خوبصورت آدمی آج تک پیدا نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو سامنے آئے، میں اس کا سر پھوڑ دوں گا۔ نمبر 4، مشکل کام میں آسانی سے کر لیتا ہوں، آسان کام کرنے میں مجھے مشکل پیش آتی ہے۔ ان سے ملیے، یہ شیطان کے نانا ہیں جن کی عمر کم ہے مگر بوڑھے زیادہ ہیں، جاگتے میں ہوش مند رہتے ہیں اور سوتے میں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اچھی سے اچھی بات میں برے سے برا پہلو نکال لینا اور بری سے بری بات میں اچھا سے اچھا پہلو نکال لینا ان کا کمال ہے۔ نام ہے ان کا مسٹر خامخواہ۔ یہ کسی بھی کام کو کسی بھی وقت، کسی بھی جگہ اور کسی بھی طریقے سے انجام دینے کی جانکاری رکھتے ہیں۔ آپ شاید ان کی باتوں کو سمجھ نہ سکیں کیونکہ یہ زبان سے کم بولتے ہیں، آنکھوں سے، منہ سے، دانتوں سے اور ہاتھوں سے زیادہ۔ صدا کے بے چین آدمی ہیں، انہیں چین میں بھی چین نہیں ملے گا۔ بے خواب راتوں کی بے چینی انہیں بے کل کیے رکھتی ہے۔ اگر انہیں عارضی خوشیوں اور مستقل مصائب میں سے کسی ایک آپشن کو چننا ہو تو وہ اپنے لیے آخر الذکر کا انتخاب کریں گے۔ مسٹر خامخواہ باتیں یورپ اور افریقہ کی کرتے ہیں مگر خود ان کی دنیا گھر کے صاحبان سے لے کر بنیے کی دکان تک محدود ہے۔ پہلے میں سوچتا تھا کہ ان کے سر کا وہ ڈبہ جسے کھوپڑی کہا جاتا ہے، اس میں دماغ ہے بھی یا نہیں، اور اگر دماغ ہے تو اس میں عقل ہے بھی یا نہیں۔ مگر جب سے کرکٹ کی پچ، سینٹ کے الیکشن، ابرار الحق کی گائیکی اور نواز شریف کی واپسی کے جیسے معاملات پر ان کی اکلوتی ٹانگ کی کامیاب مداخلت بلکہ ہنرمندی بنفس نفیس اپنی آنکھوں سے دیکھی، میں ان کی عقل مندی کا اسیر ہو گیا ہوں۔ مسٹر خامخواہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں جہاں زمانے کی بے رحم سچائیاں انہیں مسمار کر رہی ہیں، تاہم کہ وہ حد درجے پشیمان اور حد درجے مطمئن رہیں۔ وہ اس لیے کہ دنیا کا آخری سچ ابھی ان کے پاس ہے۔ یہ آخری سچ ترپ کا آخری پتہ ہے جو وہ کسی بھی وقت، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی موقع پر، کسی بھی شخص پر آزما سکتے ہیں۔ مسٹر خامخواہ ہتھیار اٹھانا جانتے ہیں، ہتھیار ڈالنا نہیں، مگر میں نے انہیں پشیمان ہوتے دیکھا، سونے کے بعد مگر خواب دیکھنے سے پہلے۔ میں نے انہیں مغلوب ہوتے دیکھا، آنکھ لڑنے کے بعد مگر آنکھ چرانے سے پہلے۔ میں نے انہیں زیر ہوتے دیکھا، ہاتھ دھونے کے بعد اور منہ دھونے سے پہلے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جب وہ زیر ہوتے ہیں تو بالکل زیرو ہو جاتے ہیں۔ کل ایک مدت بعد مسٹر خامخواہ سے میرا سامنا ہوا۔ مجھے ان کی شخصیت انتہائی غیر متحرک اور انتہائی خاموش نظر آئی، جیسے وہ کوئی زندہ وجود نہیں رکھتے ہیں، مومیائی شدہ لاش کا وجود رکھتے ہیں۔ ان کے چہرے کا رنگ کالا تھا نہ گورا، سرمئی تھا نہ سنہری، سرخ تھا نہ گلابی، عجیب دلکش رنگت تھی۔ ان کا سراپا شام و سحر کا ملاپ نظر آتا تھا۔ میں تاب نظارہ سے مسحور ہو گیا۔ میری نظروں کے سامنے چہار سو تاریکی پھیل گئی، جیسے میرے آنکھوں میں کسی نے سیاہی انڈیل دی ہو۔ انہوں نے کن اکھیوں سے مجھے دیکھا۔ میں فیصلہ نہ کر سکا کہ یہ مسرت تھی یا چاہت تھی یا سحر تھا۔ انہوں نے مجھے پہچانا نہیں مگر پہچاننے کی کوشش ضرور کی، کبھی آنکھ لگا کے، کبھی آنکھ لڑا کے اور کبھی آنکھ چرا کے۔ وہ میری باتیں سمجھ نہ پائے مگر سمجھنے کی کوشش ضرور کی، کبھی کان پکڑ کے، کبھی کان لگا کے اور کبھی کان کھا کے۔ دور سے کوئی آواز ان کے کانوں سے ٹکرائی، حالانکہ ساری آوازیں قریب سے آ رہی تھیں۔ میں لگاتار بول رہا تھا اور ثواب کا دعوے دار تھا۔ وہ مسلسل خاموش تھے اور گناہ کے مدعی، جیسے کہہ رہے ہوں ہمارے گناہ ہمارے ساتھ
مگر ہاں ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہیں، ہم کسی کے راہ میں رکاوٹ نہیں بنتے۔ تارے صرف رات میں اس لیے نکلتے ہیں کہ وہ سورج کے راستے میں ٹانگ اڑانا نہیں چاہتے۔ گناہوں کا بوجھ ہماری دانشمندی کی راہ میں مزاحم نہیں ہوتا۔ قوی ضعیف کو اپنی قوت سے زیر کر سکتا ہے اور ضعیف قوی کو اپنی دانائی سے۔ بس میری کارکردگی تم لوگوں سے بہتر ہے، وہ اس لیے کہ تم لوگ ایک وقت میں صرف ایک ہی کام غلط کر سکتے ہو اور میں ایک وقت میں کئی غلط کام کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں۔ لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ مشکل کام میں آسانی سے کر لیتا ہوں اور آسان کام کرنے میں مجھے مشکل پیش آتی ہے۔ مسٹر خامخواہ جب گالیوں پر آتے تو بڑے تمیز کی گالیاں دیتے اور دشنام گوئی کا انداز سبحان اللہ، معلوم ہوتا منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ میرا جی چاہتا ان پھولوں کو اٹھا کر اپنے گریبان میں لگا لوں یا کسی کے بالوں پر سجا دوں۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ غزل گوئی یا مرثیہ گوئی کی طرح دشنام گوئی بھی ایک تخلیقی صلاحیت ہے۔ آج کل مسٹر خامخواہ بالکل خالی یعنی بے کام کے ہیں، بس یہ کہ بے روزگاری ہی ان کا روزگار ہے۔ دن بھر کاغذ اور بوتلیں جمع کرتے ہیں، رات کو قبرستان کا رخ کرتے اور مولوی امین اللہ مرحوم کی قبر کے اوپر چادر بچھا کر اس پر سو جاتے ہیں۔ بہت اچھی نیند آتی ہے۔ مولوی امین اللہ کی قبر قبرستان کے اس رخ پر تھی جہاں بہت اچھی اور تازہ ہوائیں چلتی۔ امین اللہ کے پاس ان کے پاؤں کی طرف ایک سرسبز درخت ہے اور سر کی طرف جنگلی پھولوں کی ایک بیل۔ بس قبر کے اندر مولوی امین اللہ سوتے ہیں اور قبر کے اوپر مسٹر خامخواہ۔ مسٹر خامخواہ کا قول ہے کہ ان میں گناہوں کی وہ سکت نہیں جو عام انسانوں میں پائی جاتی ہے۔ اگر انسان کو معاشرتی نظام، تہذیب، قانون اور اخلاق کے بندھنوں میں جکڑ کے نہ رکھا جائے تو وہ وحشی ہو جاتا ہے، وحشی اور ظالم۔ انہوں نے حیات آفریں ہوا کا ایک لمبا گھونٹ بھرا اور گویا ہوئے، گو میں ایسا نظر نہیں آتا لیکن میری عاجزی بے مثال ہے اور انکساری بے حساب۔ مجھ سے زیادہ منکسر المزاج شخص آج تک پیدا نہیں ہوا، اور اگر ہوا ہے تو سامنے آئے، میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا۔ مسٹر خامخواہ اخبار بینی کا شوق اور نکتہ چینی کا ذوق رکھتے ہیں، بڑی بزدلی کے ساتھ بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کبھی بڑی بہادری کے ساتھ بزدلی کا اظہار۔ گوشہ نشین اور تنہائی پسند اتنے ہیں کہ شادی کے بعد ہنی مون منانے بھی تنہا چلے گئے۔ جھوٹ ضرور بولتے ہیں مگر چونکہ کالی زبان سے بولتے ہیں اس لیے کوئی ان کے جھوٹ کے اندر جھانکنے کی کوشش نہیں کر سکتا۔ آپ انہیں الو یا گدھا سمجھ تو سکتے ہیں مگر کہہ نہیں سکتے۔ اگر آپ نے کہہ دیا تو مسٹر خامخواہ کو اپنے اوپر شک ہونے لگے گا۔ غرض عوام الناس اور خواص الناس دونوں کے لیے مسٹر خامخواہ کی شخصیت مثالی اور ہر دل عزیز ہے، مگر یہ کہ تھوڑی تھوڑی سحر انگیز بھی ہے۔ اخلاق احمد خان کا پہلا کالم ذہنی بدہضمی اور پہلی کتاب منہ بولی بیوی۔